السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کے بہت پیارے بندوں کے نام اور ان کی زندگیوں کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو کس طرح گزارا، اللہ کی راہ میں کیسے لگایا اور اپنا تقوی کس طرح مضبوط رکھا۔ الحمدللہ اب تک ہم بہت ساری صحابیات کی زندگیوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور آج ہم ایک اور صحابیہ کے بارے میں پڑھیں گے جن کا نام سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا ہے۔ نام فاطمہ، والد کا نام اسد بن ہاشم بن عبد مناف، خاوند کا نام ابو طالب بن عبد المطلب اور کنیت ام طالب تھی۔ سیدنا علی، عقیل، جعفر، ام ہانی، جمانہ اور رحیتہ یہ سب ابو طالب کی اولاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب دادا عبد المطلب فوت ہو گئے تو آپ کی کفالت ابو طالب نے کی۔ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی شفقت اور محبت کے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی۔ ابو طالب اور اس کی بیوی نے یہ مشاہدہ کیا کہ ان کے بیٹوں کے سامنے جو کھانا رکھا جاتا ہے، جب ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تو وہ کھانا ان کے لیے کافی نہیں ہوتا، وہ سارے بھوکے رہ جاتے۔ البتہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو سبھی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے۔ اس لیے ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا کرتا تھا کہ تم انتظار کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو تاکہ کھانے میں وہ برکت اتر آئے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مخصوص کر رکھی ہے۔ پانی کا پیالہ ایک بیٹے کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا۔ جب اس پیالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پانی پی لیتے تو وہی پیالہ سب بھائیوں کے لیے کافی ہوتا۔ اسی لیے ابو طالب نے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر یہ کہا، اے میرے بھتیجے، آپ بڑے بابرکت ہیں۔ ابو طالب کی بیوی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت اور صاحب فضل و شرف ہونے کا یقین ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمائی کرنے کے حوالے سے اپنے اوپر اعتماد کرنے لگے تو آپ نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے ساتھ بات کی کہ ابو طالب کی کثیر العیال اور مالی اعتبار سے تنگ دست ہیں، ان کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے۔ دونوں ابو طالب کے پاس گئے اور اس موضوع پر بات کی تو اس نے ان دونوں سے کہا، اے علی اور جعفر کو اپنی کفالت میں لے لو اور تیسرے بیٹے عقیل کو میرے پاس رہنے دو، اس طرح میرا بوجھ کافی حد تک ہلکا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اور عباس عبد المطلب نے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسلام کے پیغام کی وحی کی اور لوگوں کو دعوت دینے کا حکم دیا تو سب سے پہلے عورتوں میں سے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تصدیق کی۔ ان کے بعد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تصدیق کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جب یہ حکم نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورۃ الشورى کی آیت نمبر ہے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو جس نے حکم مانا سو مانا، جس نے انکار کیا سو کیا۔
البتہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ اور ان کی اولاد نے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رضا سے نوازے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں یہ دلگداز منظر بھی دیکھا کہ اپنے دل کے ٹکڑے پیارے بیٹے جعفر اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس کو الوداع کیا۔ جب یہ دونوں قریش مکہ کی ایذا رسائیوں سے تنگ آ کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے مہاجرین کے ساتھ سرزمین حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش ان دنوں ہر اس شخص کو ظلم و ستم کا تختہ مشق بناتے تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تھا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی سیدہ اسماء بنت امیس کو سرزمین حبشہ میں رہتے ہوئے کافی عرصہ بیت گیا، یہاں تک کہ ان کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے۔ ان بچوں کی دادی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ ان کے قرب کی سعادت سے محروم جدائی کا کڑوا گھونٹ پیتی رہیں اور ملاقات کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی۔ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح صحابیات اپنوں سے بھی دور رہیں، کس لیے؟ صرف اور صرف اپنے ایمان اور اپنے دین کو مضبوط رکھنے کے لیے۔ اپنوں سے دور، ہر چیز سے دور، اپنی زندگی کو یوں اپنے دین کے لیے وقف کیا کہ اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دیا۔ آج ہم مسلمان امت محمدیہ، کیا ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دین اسلام کی، اپنے مسلمان ہونے کی حفاظت کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے ہر صحابیہ کی زندگی میں ایک نصیحت حاصل کی، کس طرح انہوں نے اپنے دین اسلام کو، اپنے ایمان کو اور اپنے اللہ سے محبت کو کس طرح مضبوط کرنے کے لیے ظلم و ستم سہے، دوریاں سہی، اپنوں سے دوری، تکالیف، لیکن دین نہیں چھوڑا۔ آج ہم ایک ایسے فتنے میں ہیں اور ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ دین کی حفاظت تو کوسوں میل دور، ہم اپنے مسلمان ہونے کا، اپنے آپ کو امت محمدیہ کہنے کا بھی حق ادا نہیں کر رہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کریں۔ ہم صرف زبانی مسلمان نہ بنیں، عملی مسلمان بھی بنیں۔ جس طرح ہمارے اللہ کے پیارے بندوں نے، اور کتنے پیارے لوگ ہیں صحابیات، یہاں پر اس وقت خواتین کی زندگیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں جو ایک خواتین ہوتی ہیں، جیسے صحابیات، ام المومنین، امہات المومنین کی زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں دیں، جن سے رب راضی ہوا، ان کی زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی تو ایک خواتین ہیں، جس طرح ہم ایک خواتین ہیں۔ میرا مقصد ان صحابیات کی زندگی کو پڑھنا اور آگے پہنچانا ہے، یہ ہے کہ ہر عورت کو صحابیات کی زندگیوں سے سیکھنا چاہیے، اولاد کی پرورش میں، صبر میں، پریشانی میں اور دین میں کس طرح رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جو اس مقصد کے لیے میں نے اس کو آغاز کیا، اللہ تعالیٰ مجھے اس مقصد میں پورا کرے، اور آپ لوگ اسے جو بھی سنتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں اور آپ کی روحوں میں بھی اسے اتار دے، اسے عملی بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں، ہم بھی ان صحابیات کی زندگیوں سے کچھ سیکھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے۔ اس وقت تو کتنی مشکلوں سے اسلام پہنچا، سیکھا، اپنے دین کو بچانے کے لیے دور رہے، ہمیں تو بہت آسانی سے اسلام مل گیا، نہ ہجرت کرنی پڑتی ہے اور نہ جنگیں لڑنی پڑتی ہیں۔ اس کے بعد بھی ہم پتہ نہیں کون سی زندگی جی رہے ہیں، نہ ہی دین کی پرواہ، نہ ہی مسلمان ہونے کی پرواہ، اور نہ ہی نبی کا امتی ہونے کی پرواہ۔ ہمیں جو بس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، پتہ نہیں ہم کس وقت اس غفلت سے جاگیں گے۔ اپنی موت سے پہلے اس غفلت سے جاگ جائیں، کیونکہ مالک الموت ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اپنی اس غفلت سے جاگ جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اس دین کا قرب حاصل کرنے کی
اور اپنی محبت کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک اچھا مسلمان بننے کی اور ایک اچھا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ اور ان کے بچوں نے دیگر مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت حاصل کی اور اللہ کے کلمے اور دین اسلام کو سربلند کرنے کے لیے پوری تن و دہی سے مصروف عمل ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی جب ان کے بیٹے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میری منگنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئی ہے۔ جب دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے تو سیدہ فاطمہ بنت اسد روئے زمین پر سب سے بڑھ کر باسعادت خوش دامن ہونے کے مقام پر فائز ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت و شفقت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نہایت پرامن، پرسکون اور پرسعادت زندگی بسر کرنا شروع کی۔ گھریلو ماحول میں کسی قسم کی کوئی گھٹن نہیں تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے یہ کہہ دیا، اخفی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکایت المائی والذہاب فی الحج وتخفی کی خدمت الداخل الطحن والعجن۔ آپ کے ذمے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی اور گھریلو ضروریاتی غرض سے باہر آنا جانا ہوگا اور وہ گھر کے اندرونی کام آٹا پیسنا اور آٹا گوندنا وغیرہ سر انجام دے لیا کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ اپنی والدہ کی طرح حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ نے اسلامی ثقافت کی دولت کو اپنے دامن میں سمیٹا اور احادیث رسول کو روایت کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ احادیث کی کتابوں میں ان سے بیان کردہ 40 احادیث منقول ہیں، جن میں سے 2 احادیث بخاری اور مسلم میں بھی مذکور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کے گھر اکثر و بیشتر تشریف لایا کرتے تھے اور بعض اوقات وہاں دوپہر کے وقت آرام بھی کر لیتے تھے۔ علامہ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں لکھا ہے، اسلمت فاطمہ بنت سعد وکانت امرأۃ صالحہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها ویقیل فی بیتہا۔ فاطمہ بنت اسد نے اسلام قبول کیا اور وہ بڑی صالحہ خاتون تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور دوپہر کے وقت ان کے گھر سو بھی لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کو بعض اوقات تحائف بھی دیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بلند مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ترجیح دیا کرتے تھے۔ الاصابہ میں جادہ بن حبیرہ علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موٹے ریشم کا چوغا بطور تحفہ دیا اور فرمایا، اسے فاطمہ نامی خواتین میں تقسیم کر دیں۔ میں نے اس کو پھاڑ کر 4 دوپٹے بنائے، ایک دوپٹہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرا دوپٹہ فاطمہ بنت اسد کو اور تیسرا دوپٹہ فاطمہ بنت حمزہ کو دے دیا۔ چوتھی فاطمہ کا ذکر نہیں کیا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ شاید چوتھی خاتون فاطمہ بنت شیبہ تھیں، جو عقیل بن ابی طالب کی بیوی تھیں۔ وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اکرام، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد کی ان کی زندگی میں عزت و تکریم کیا کرتے تھے، وفات کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت و تکریم کو ملحوظ خاطر رکھا۔
سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، علی، جعفر اور عقیل کی والدہ فاطمہ بنت اسد فوت ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوموا الی امی، چلو اٹھو میری ماں کے ہاں چلیں۔ آپ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم اس طرح سہمے ہوئے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ جب ہم گھر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتاری اور فرمایا، جب تم اسے غسل دے لو تو کفن سے پہلے اسے یہ قمیض پہنا دینا۔ پھر جب ان کا جنازہ لے کر چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میت کی چارپائی اٹھاتے، کبھی آگے بڑھتے اور کبھی پیچھے ہٹتے، یہاں تک کہ ہم قبر پر پہنچ گئے۔ پہلے قبر میں خود اترے اور پھر قبر سے باہر نکلے اور فرمایا، اللہ کا نام لے کر اسے قبر میں اتار دو۔ جب انہیں دفن کر دیا گیا تو قبر پر کھڑے ہو کر سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، جزاک اللہ من امی وربیبات خیر فنعم الامہ والربیبہ۔ اے میری ماں اور میری پرورش کرنے والی، اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، تو میرے لیے بڑی بہتر ماں اور پرورش کرنے والی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے 2 کام ایسے کیے جو ہم نے پہلے کبھی آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیا؟ ہم نے عرض کیا، ایک تو آپ کا قمیض اتارنا اور دوسرا قبر میں اترنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قمیض اس کے کفن میں شامل ہونے سے اسے کبھی آگ نہیں چھوئے گی، اور جہاں تک میرا قبر میں اترنے کا تعلق ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو فراخ کر دے گا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے لیے قمیص کو اتارا اور قبر میں بھی اترے، اور اس کا اجر کیا کہ ان کی قبر کو کبھی بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خاتون میرے لیے حقیقی ماں کی طرح تھی۔ ابو طالب کے لیے جب دسترخوان بچھ جاتا تو وہ ہم سب کو اپنے ساتھ کھانے میں شامل کرتے تو یہ خاتون اس کھانے میں سے تھوڑا سا بچا لیتی جو مجھے دے دیتی اور میں اسے اپنے ساتھ لے آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے چچا عباس اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعاون سے انہیں قبر میں اتارا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ فوت ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے سہرانے بیٹھ گئے اور فرمایا، اے میری ماں، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تو نے میری حقیقی ماں کے بعد میرے لیے ماں کا کردار ادا کیا، تو خود بھوکی رہتی اور مجھے خوب کھلاتی، مجھے لباس پہناتی، خود اچھا نہ کھاتی بلکہ اچھا کھانا مجھے کھلا دیتی، اور اس سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت مطلوب ہوتی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ وفات پا گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص کفن میں شامل کر دی اور خود ان کی قبر میں لیٹے اور ان کے لیے جزائے خیر کی دعا کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اس سے پہلے اس طرح کبھی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طالب کے بعد یہ خاتون میرے ساتھ سب سے بڑھ کر حسن سلوک سے پیش آئی ہیں۔ میں نے اس کو اپنی قمیض اس لیے پہنائی تاکہ اسے جنت کے چوغے پہنائے جائیں، اور اس کی قبر میں اس لیے لیٹا ہوں کہ تاکہ یہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اپنی دوسری والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد ہاشمیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں اپنی خوشنودی سے نوازے، اور قیامت کے دن جب اہل ایمان کو انعامات سے نوازا جائے گا، انہیں بھی اجر و ثواب کے انعام سے سرفراز کرے۔
آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی والدہ کے لیے دعا کی اور کس طرح اپنی قمیص کا حصہ ان کے کفن میں بنایا، کس طرح ایک ماں کی مثال بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صحابیات جیسی مائیں بننے کی، بہنیں بننے کی، بیٹیاں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ان سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم نے سیدہ فاطمہ بنت اسد کے بارے میں دیکھا، اب ہم دیکھیں گے سیدہ ام منیع رضی اللہ عنہا، بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت حاضری، نام اسما، والد کا نام عمر بن عدی ہے، جلیل القدر صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے پہلے مرحلے میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سفیر بن کر مدینہ منورہ آئے تھے۔ یہ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ اور دیگر 70 انصاری افراد کے ہمراہ موسم حج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اس ملاقات کا اہتمام سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ ان کی کنیت ام منی تھی۔ یہ عجیب اتفاق ہوا کہ جب ام منی اپنے خاوند خطیج بن سلامہ کے ساتھ روانہ ہوئی تو وہ حالت حمل میں تھی۔ جو رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے مقرر کی گئی، اسی رات انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام شباس بن خطیج رکھا گیا۔ اس واقعے کا تذکرہ علامہ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات ابن سعد میں کیا ہے۔ نصیبہ بنت القاب المازنیہ یعنی ام عمارہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، عقبہ میں تمام مردوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کر لی۔ عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ جب میں اور ام منیع باقی رہ گئیں تو میرا خاوند عرفہ بن عمر آگے بڑھا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے ساتھ 2 عورتیں بھی آئی ہیں جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے انہی شرائط پر ان دونوں کی بیعت قبول کر لی، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اور اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی دیکھا جب ہم سیدہ ام عمارہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ بیعت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ جب عورتیں شرائط کو تسلیم کرتے ہوئے اقرار کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے کہ اب تم جاؤ، میں نے تمہاری بیعت قبول کر لی۔ اگر ہم غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ام منی رضی اللہ عنہا انصار کے وفد کے ساتھ بیعت کے لیے عقبہ پر پہنچی تو وہ اس وقت حالت حمل میں تھی، اور جس رات انصار کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس رات ام منی نے بچے کو جنم دیا۔ اتنی تکلیف میں اس موقع پر حاضر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ان کا ایمان نہایت پختہ تھا اور ان کی یہ دلی تمنا تھی کہ یہ موقع ضائع نہ ہو جائے، جس میں انصار کے مردوں اور عورتوں نے اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور ساتھ دینا تھا۔ سیدہ ام منی اور سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا کا بیعت عقبہ کے موقع پر حاضر ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انصار کی جملہ خواتین میں ان دونوں نے کے نقش قدم پر چلتی ہوئی دین الہی کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بیعت کے موقع پر اس لیے حاضر تھے کہ اپنے عزیز ترین بھتیجے کے لیے حوصلے کا باعث بنیں اور ان کے حق میں اعتماد کی فضا پیدا کر سکیں۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو سب سے پہلے سیدنا عباس بن عبد المطلب بولے اور فرمایا، اے خاندان خزرج، یاد رہے کہ مدینہ منورہ میں 2 مشہور قبیلے آباد تھے، ایک کا نام خزرج اور دوسرے کا نام اوس تھا۔ انصار مدینہ دونوں قبیلوں میں سے تھے۔ عباس بن عبد المطلب نے بیعت کرنے والے افراد کو مخاطب کرتے
مخاطب کر کے کہا، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کے ایک معزز فرد ہیں، یہ یہاں رہتے ہوئے ہر طرح سے محفوظ ہیں، اگر تم انہیں اپنے ہاں لے جانا چاہتے ہو تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری لینا ہوگی، اگر تم یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے تو بہتر ہے انہیں یہیں رہنے دیں، یہ اپنی قوم میں رہتے ہوئے ہر طرح سے محفوظ ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے عباس بن عبد المطلب کی باتیں سن کر کہا، جو آپ نے کہا وہ تو ہم نے سن لیا، اے اللہ کے رسول اب آپ بات کریں، آپ خود اپنے لیے اور اپنے رب تعالیٰ کے حوالے سے ہم سے اپنی پسند کے مطابق ضمانت طلب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کی، پھر توحید باری تعالیٰ کی دعوت دی اور اسلام قبول کرنے کی ترغیب دلائی۔ اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا، أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، میں تم سے اس شرط پر بیعت لوں گا کہ تمہیں میرا دفاع اس طرح کرنا ہوگا جس طرح تم اپنی عورتوں اور بیٹوں کا دفاع کرتے ہو۔ سیدنا برا بن معرور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، ہم آپ کا دفاع اس طرح کریں گے جس طرح ہم اپنے بچوں کا دفاع کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول آپ ہم سے بیعت لیں، ہم آپ باپ دادا سے ایک جنگجو قوم ہیں۔ سب سے پہلے سیدنا برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے بعد دوسرے لوگوں نے یک کے بعد دیگر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس طرح بیعت کا عمل تمام ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اپنے میں سے 12 نقیب منتخب کر لو جو قوم کی نمائندگی کریں، تو انہوں نے 12 نقیب منتخب کیے، 9 افراد خزرج قبیلے سے تھے اور 3 افراد اوس قبیلے سے تھے۔ جب بیعت کا عمل مکمل ہوا تو انصار اپنے نقیبوں کے ساتھ شاداں و فرحاں مدینہ منورہ کی طرف واپس ہوئے، وہ سب اپنے سینوں میں ایمان کا خزانہ لے کر واپس آئے۔ ان میں خدیج بن سلامہ اور ان کی بیوی سیدہ ام منی رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ خوش تھے، اس لیے کہ انہوں نے دوسروں کی نسبت یہ اعزاز حاصل تھا کہ تمام بیعت کرنے والوں میں یہی صرف ایسے منفرد تھے کہ میاں بیوی نے ایک ساتھ بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہی ان کا امتیاز تھا۔ افائے عہد، ایک دن اہل مدینہ نے یہ اعلان سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اعلان سن کر مدینہ منورہ کے باشندے جوش و خروش کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر نکلے اور کشاں آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ سیدہ ام منی رضی اللہ عنہا اپنے خاوند کے ہمراہ اس عظیم ہستی کا استقبال کرنے والوں میں پیش تھیں، اور یہ ہم پہلے والے لیکچرز میں بھی پڑھ چکے ہیں، مدینہ منورہ میں کس طرح لوگوں نے اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو سیدہ ام منی رضی اللہ عنہا بھی لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہوئیں اور زخمیوں کو پانی پلانے اور مرہم پٹی کرنے کے فرائض سر انجام دیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ خیبر میں مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ سیدہ ام منی رضی اللہ عنہا نے دین اسلام کے ساتھ پوری زندگی وفادار رہیں اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا عہد نبھایا۔ پھر وہ راضی خوشی اپنے خالق حقیقی کے پاس پہنچ گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، انہیں عزت کا ٹھکانہ عطا کرے اور اپنی خوشنودی سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ایک خواتین جو حمل سے تھیں اور دین اسلام کے لیے گئیں، بیعت لینے کے لیے گئیں، یہ نہیں سوچا کہ میں حمل سے ہوں، میری طبیعت خراب ہو جائے گی، اور آخری وقت مطلب آخری کے دنوں میں آج ہم خواتین تھوڑا سا بیمار ہو جائیں تو بیمار ہیں، نماز نہیں پڑھنی،
بیمار ہیں قرآن نہیں پڑھنا، ہم تھکے ہیں ہم نے یہ نہیں کرنا۔ اگر حالت حمل میں ہوں تو بہت سے بہانے ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہم حمل سے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم سے پڑھا نہیں جاتا، ہم سے تھکن ہیں، ہم یہ ہیں، مطلب ہم پتہ نہیں کتنے بہانے بناتے ہیں اس چیز کے لیے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی حال میں بھی نماز کی معافی نہیں دی سوائے اس کی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہمارے لیے ہمارے روح کی غذا ہے۔ جس طرح ہم کھانے کو اپنی غذا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں توانائی ملے گی، لیکن قرآن ایک ایسی غذا ہے جو انسان صبح صبح اس غذا کو لیتا ہے، وہ سارا دن اپنی روح کو بھرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس قابل بنائے ہم بھی ان صحابیات کی طرح اپنی زندگیوں کو گزار سکیں، ہم بھی ان جیسا ایمان اور تقوی اپنی زندگیوں میں لا سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی زندگیوں سے بس ایک چیز جو ایکسکیوز ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کا قرب سے نوازے، ہمیں بھی اسی طرح دین اسلام میں پیش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اپنی زندگیوں کو اور اپنے ایمان کو اس طرح مضبوط کر سکیں کہ جس سے صرف اور صرف ہم اللہ کی راہ میں لگائیں، اپنی زندگیوں کا ایک ایک لمحہ، اپنی زندگیوں کا ایک ایک سیکنڈ بھی ہم اپنے اللہ کے لیے وقف کر دیں تو وہ بھی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔